شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی رمضان ٹرانسمیشن 2026 ضیاء القلوب کے عنوان سے ہر روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہم موجود ہیں یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بادامی باغ جو لاہور میں بھیرا شریف کی برانچ ہے، وہاں سے اس کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اور آج ہمارے معزز مہمان ہیں، ملک پاکستان کے مایہ ناز شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور ان کی گفتگو سے بہت سے لوگوں کو حوصلہ بھی ملتا ہے، اور بہت سے قومی اور دینی ایشوز پہ ان کی رائے بڑی صائب اور قیم رائے ہوتی ہے. میری مراد ہے محترم قیصر احمد راجہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی آپ نے. جی، بڑا وقت عطا فرمایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور پہلے بھی آپ ہمارے بھیرا شریف کے پروگرامز میں جب آپ کی شرکت ہوئی تو ہر دفعہ جو آپ کی گفتگو ہے وہ ہمارے طلباء کے لیے اس میں بڑی انسپائریشن ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر آپ کی شخصیت میں جو ایک ولولہ، جوش، اور پھر اس جوش کے اندر بھی ہوش اور ایک ہمبلنس، یہ بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ سر، آباد رہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی تحفظ ختم نبوت، اور اس حوالے سے جو جدید چیلنجز ہیں، تو اس میں یہ چاہوں گا کہ ویسے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت ایک جوہری عقیدہ ہے، اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اور بہت سے اشعار میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو ختم نبوت ہے یہ قرآن و سنت کا ایک وہ جوہری عقیدہ ہے جس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. درست. اور اب جو جدید چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، ان میں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ عقیدہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا یہ کیسے ممکن ہے صحیح طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس کو چونکہ یہ جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑی آرگنائزیشنز ہیں تحفظ ختم نبوت کی، یہ تو سولوشنز پرووائڈ کر رہی ہیں نا، تو حل ہے. اس حل کو سمجھنے کے لیے پہلے اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا کہ جو درپیش ہے. میرا نام کیسر ہے مثال کے طور پہ، لیکن کوئی کیسر بننے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ اٹ. دنیا میں بہت سے اور سے لوگ ہیں جن کو کوئی امپرسنیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ نبوت میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جس کے بارے میں کیٹیگوریکلی یہ بات اعلان کر دی گئی کہ یہ ختم ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود اور لوگ ہیں وہ کلیم کرتے ہیں. تو آخرکار وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو انالوجی استعمال کی گئی ہے، اگر اس کو آپ یہ دیکھیں تو بنیادی طور پہ جو اللہ عز و جل کی ذات کا مقدمہ ہے، اس دین اور اس تربیت کا جو مقدمہ ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. قرآن میں اللہ عز و جل انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ کہ ایسا معاشرہ ہو جس کی بنیاد عدل پہ ہو، بالقسط. سارے انبیاء نے آ کے ایک سوشل جسٹس کا ایک کام کرنا ہے، اور وہ کرتے آئے ہیں. شریعت اپڈیٹ ہوتی ہے کرتے کرتے کرتے. انالوجی کے طور پہ کیا خوبصورت بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس میں انہوں نے ادارہ نبوت کو ایک عمارت سے عبارت کیا اور اپنی ذات کو آخری اینٹ کہا کہ ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ خدا کی شریعت کا مقدمہ مکمل ہو چکا ہے. اب جو بھی اس میں چھیڑخانی کرے گا وہ در حقیقت خدا کے مقدمے کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے چیپٹر. اس کے اندر مزید کوئی گنجائش نہیں. مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا جب بعض لوگ ہے تو بالکل کلیئر، لیکن وہ خاتم کے لفظ کو ایک نیا معنی پہنا کہتے ہیں یہ مور لگانا اس کا مطلب ہے، اور اس طرح کی نئی تشریحات کر کے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ہوتی. 1 منٹ کے لیے ان کا مطلب ہم لے لیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس لفظ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مہر لگ رہی ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک کے اوپر لگ کے پھر ختم ہو جائے گی؟
یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ جانتے مانتے ہر چیز ہیں، لیکن یہ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہر دھرمی پہ تو اتنے ابھرے ہوئے ہیں کہ ان کی تو ایسی ڈبیٹس بھی موجود ہیں جس میں وہ ڈسون ہی کر دیتے ہیں اپنے سسٹم کو. یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے نا کئی دفعہ، سنا لکھی بھی ہیں باتیں، تحریر کتابی شکل میں ڈبیٹس موجود ہیں. یعنی ان کا کہنے کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ خاتم اور خاتم کا ہم جو فرق کریں گے کہ ہم اس سے مراد اجرائے نبوت اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تو مہر ہے، اور وہ پوری دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر جب مہر لگتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ تو آفیشلی سرٹیفائی ہو گیا، تو یہ تو آتا رہے گا. بھائی میں صرف الزامی جو آپ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایمانی طور پہ تو میں ہر ایسے لفظ خیال پہ ہی میں لعنت بھیجتا ہوں، لیکن الزامی جواب کے طور پہ کہ تم نے اگر خاتم اور خاتم میں ٹیکنیکل ڈفرنس ڈھونڈ لیا ہے تو وہ نبی علیہ السلام +1 پہ ختم کیوں ہو جاتا ہے، +2 کیوں نہیں، +3 کیوں نہیں؟ تمہارا اپنا بھی تو ہے نا، اس نے اس کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو تم نے دار اسلام سے خارج کر دے دیا ہے. تو یہ صرف ایک اور جعلی آدمی ہے، اس کو صرف اس عمارت جو کہ مکمل ہو چکی ہے اس کے اندر فٹ کرنے کی سازشیں ہیں. نتھنگ مور دین دیٹ. اب اس میں ایک بات مزید میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ علماء نے تو اپنے تئیں بہت اچھا کردار اس میں ادا کیا ہے. اس وقت یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بادامی باغ کے ہمارے علماء یہاں موجود ہیں. علامہ احسان الحق صدیقی ہیں، جناب علامہ غلام محی الدین ہیں. تو ہمارے جو شیخ طریقت تھے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری، اسی طرح دیگر بہت سے لوگ جن کے میں نام لیتا چلا جاؤں، تو وہ 1974 میں پارلیمنٹ کے فلور پہ سینٹ میں انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا اور کتابیں بھی لکھ دیں اور سب. لیکن جو آج کل کی ہماری یوتھ ہے یا جو ینگ جنریشن ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے اس فروغ اور تحفظ میں اپنا کردار کیسے ادا کریں؟ I think they have to understand, first of all, جو چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تحفظ نماز کے ہمارے پاس ادارے موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن بحیثیت مسلمان نماز کی اہمیت سے کوئی آدمی منکر نہیں ہے. ہم روزے کے تحفظ کے ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں، حج کے تحفظ کے، بیکاز وی ہیو نو پرابلم. وہ تھریٹنڈ نہیں ہیں، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. ختم نبوت پہ کوئی ایشو ہے تو اس کے تحفظ کے یہ ادارے بنتے ہیں. کہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ لوگوں کو سمجھنا کہ آپ کے دین کی شکل بگڑ جائے گی اگر آخری اینٹ کے بعد بھی اگر اس کے اندر کوئی انکرجن کرنے کی کوشش کی گئی. اور کسی کو اگر شک ہے تو ختم نبوت کے بعد جتنے لوگوں نے یعنی کہ اس چیز سے غداری کرتے ہوئے اپنے سسٹمز بنائے ہیں، وہ کیوں سارے ڈسارے کا شکار ہوئے؟ اس لیے کہ وہی تو بند ہو گئی ہے. اب نئی جو وہی کوئی آدمی کلیم کرتا ہے تو اس کے پاس لاجیکلی ایک ہی صورت ہے کہ وہ پرانی وہی سے ڈپارٹ کرے. کیونکہ اگر وہ وہی بات کر رہا ہے جو پہلے آ چکی ہے تو تم نے نیا ایڈیشن کیا کیا؟ لوگ تمہیں کیوں سنیں گے؟ تو نیچرل سی بات ہے کہ اس نے ایک نیا پروڈکٹ لے کے آنا ہے. تو نیا پروڈکٹ کیا تھا؟ اس نے آ کے لکھ دیا کہ جہاد ختم ہو گیا ہے، اس نے آ کے لکھ دیا کہ فلاں چیز ختم ہے، تمہارے دین میں یہ بھی نہیں ہے وہ. اور یہ جہاں جہاں جاتا ہے یہ طبقہ وہاں پہ کہتا ہے کہ جو ان کے لاز ہیں، ان کے نارمز ہیں، وہ تم جتنے تمہارے مذہب کے خلاف کیوں نہ تم نے ایکسیپٹ کرنے. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مومنو اپنے عہدوں کو پورا کرو. کسی اور ملک میں ہو تو ٹھیک ہے، آپ ان کے قوانین کو مانتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر کہیں کسی ملک میں بت پرستی ہے، کسی ملک میں شراب نوشی اور قانونی طور پہ اجازت ہے، تو میں چونکہ اس ملک میں رہ رہا ہوں تو میں اپنے عہد کو پورا کروں گا کہ میں وہاں پہ کسی طرح کے کوئی فتنہ نہیں بنوں گا، لوگوں کے لیے مشکل نہیں بنوں گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جناب میں شراب نہیں پیوں گا. لیکن ان کے ہاں کیا ہے؟ اگر یہ بھی یہی بات کہیں تو پھر نیا کیا لے کے آئے ہیں؟ تو پھر یہ جا کے سود کا کاروبار بھی وہاں کرتے ہیں، یہ شرابوں کے بزنس بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے سے انکار اصل میں اسلام کے ساتھ چھیڑخانی ہے. اینڈ نن آف دیٹ ہیز اینی اسپیس. کہ آخرکار ایک سسٹم ہے نا، آپ کی یونیورسٹی یا آپ ڈگری اگر کرنے جاتے ہیں تو اس ڈگری کے بھی کچھ طے شدہ اصول ہیں کہ آپ فلاں فلاں کام کریں گے تو ڈگری آپ کی مکمل ہوگی. اس میں جب کچھ چھیڑخانی کرے گا تو آپ کی کوالیفیکیشن متاثر ہوتی ہے. تو یہ بحیثیت مسلم ہماری کوالیفیکیشن کو متاثر کرنے والی بات ہے. تو میں سب سے پہلے اس سے بھی پہلے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. اور صرف ختم نبوت ہی نہیں، ختم نبوت اور ناموس رسالت، یہ دو چیزیں دے آر سو مچ امپورٹنٹ لوگوں کے لیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک میں بات بتاؤں. میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک جذباتی جملہ
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم مر جائیں گے. تو میں نے پوچھا کہ رائٹ ناؤ اگر میں پوری کلاس سے پوچھوں، مطلب وہ کچھ سو وہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ سے پوچھوں کہ کون مرنے کے لیے تیار ہے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تب اب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، اگلا سوال مشکل ہے، وہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا. آپ ایسا کریں پاکستان میں جا کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جینے کو کون تیار ہے. تو مرنا جو ہے نا انسٹنٹینیس تھنگ ہے، جسٹ لائک دیٹ. مرنا جو ہے جذبات میں بھی آ کے لوگ مر جاتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں. تو اتنے بڑے کوز کے لیے ہے کوئی انسٹنٹینیس 1 سیکنڈ مومنٹری تھنگ اٹ ہیپنس. جینا جو ہے وہ سیکنڈ بائی سیکنڈ ایکسپیرینس ہے. تو گناہ گار ہم سارے ہیں، میں بھی ہوں، سارے ہیں، لیکن جب آپ اس طریقے پہ نہیں آئیں گے that's where the problem is. قرآن کا حکم بھی تو یہی ہے نا کہ زندگی گزاری جائے ان کے اسوہ کے مطابق. موت تو پھر بعد میں آنی ہے، جو پہلا یہ مرحلہ ہے یہ تو زندگی کو ان اکارڈنگلی کر لیا جائے. ایگزیکٹلی. اور جو اس میں جہاں پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں بات کو، کہ جب آپ اس طریقے پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اس چیز کی، اس طریقے کی پروٹیکشن ختم نبوت پہ ہے. اگر اس کے بعد کسی نے اور رستے نکالے ہوئے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ رستہ ہے کون سا. سو فار دیٹ ریزن یہ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کمپلیٹ چیز ہے، اس کے آگے مزید گنجائش نہیں ہے. آپ یہ رستہ کھول دیں تو پھر ہر بندہ اپنی گنجائش نکالتا رہے گا، اینڈ بیفور یو نو ایک جنریشن کے اندر سارے جو دین کا انٹرپرائز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ بھی آپ فرمائیے گا کہ اس مسئلے کی حساسیت اور دین کے اندر اس کی جو مرکزیت ہے، اس کا ادراک علماء کو بھی ہے، اسکالرز کو بھی ہے، نظریاتی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہے. لیکن اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو تمام اداروں میں جس طرح آئی ڈونٹ کیئر بہت سی چیزوں کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر بھی جو کریم ہے یا بہت سے حساس ادارے یا دیگر بہت سے مقامات پہ جو لوگ ہیں، ان کو بھی کیا اس چیز کا احساس ہے؟ اور یہ احساس کیسے پیدا کیا جائے کہ یہ کوئی عام سا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا؟ اس کے ملٹیپل لیئرز ہیں جو لوگوں کے سمجھنے بڑا ضروری ہے ان کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ایشو نہ ہوتا تو اس سے چھیڑخانی کیوں کوئی کرتا؟ ان امپورٹنٹ چیز کو کوئی آدمی نہیں چھیڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا لیئر ہے کہ آج تک جو پروٹیکشن ہے اس سسٹم کی، وہ تو علماء کی ایک بڑی جماعت نے، ہر مسلک کے علماء نے اس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. شہادتیں ہوئیں، عام لوگوں کی ہوئی، لیکن علماء کی بھی ہوئیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تھرو آؤٹ اس سسٹم کو لیڈ کیا گیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف نوجوان اور دینی اداروں کے درمیان ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل کا جو وجہ ہے وہ مولوی ہے. پنجاب میں ابھی غالباً کوئی 13-14% سے شرح غربت جو ہے وہ کوئی 28% پہ چلی گئی ہے. کروڑوں لوگ پنجاب کا غربت کے لیے چلا گیا ہے. تو یہ اکانومی پالیسی کسی مولوی کے پاس تو نہیں تھی. ہماری جوڈیشری دنیا میں آخری نمبر میں کچھ ہے کہ یہ بھی کسی مولوی کے پاس نہیں ہے. دن بدن اس کا بھی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے. ہماری اکانومی کو دیکھ لیں، جوڈیشری کو دیکھ لیں، ہماری فورن پالیسی کو دیکھ لیں، کرنے والے سارے کے سارے سیکولر مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. الزام کیا ہے؟ نہیں، جو کچھ کر رہا ہے وہ مولوی کر رہا ہے. ریسرچ پہ ہمارا بجٹ صرف 0.16% ہے. دیٹس اٹ. نہ سائنس پہ اوپر پیسہ لگانا، نہ ریسرچ کے اوپر لگانا، نہ اسپیس اکانومی کو دیکھنا کہ ہم نئے ایونیوز کیا ریسرچ کے ایکسپلور کر سکتے ہیں. نتھنگ. تو ایک گیپ بنا دیا کہ مولوی بڑے غلط کام کر رہا ہے. تو مولوی اگر غلط کام کر رہا ہے تو نیچرل سی چیز ہے، اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن میتھڈ. کہ آپ نے ایک آدمی کو ڈی ہیومنائز کر دیا ہے، ایک عام انسانی جو شرف ہے اس سے آپ اسے نیچے لے آئیں تو اس کی ہر بات غیر مؤثر ہو جاتی ہے. اب وہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز بھی ان امپورٹنٹ ہو گئی ہے. جب وہ ان امپورٹنٹ ہو گئی ہے تو پھر انسان کٹی پتنگ کی طرح چلا گیا. اب وہ کسی طرف جا سکتا ہے. تو جس نے یہ ساری محنت کی ہے اس نے اسی لیے کی ہے نا کہ ایک گلف بھی پڑے، ایک گیپ بنے. اور وہ وہی ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں، میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے نوجوانوں کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک انٹلیکچوئل بیٹل ایسی ہے کہ سارے کا سارا دینی انٹرپرائز ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. ختم نبوت کو آپ کہہ دیں کہ اس محاذ کو آپ چھوڑ دیں باقی سارا بچ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو میرے خیال میں ایک ارجنسی پیدا کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کا ادارہ ہے، بھیرا شریف اور بہت ادارے کام کر رہے ہیں، اب بجائے اس کے کہ آپ یہ توقع کریں کہ لوگ مدرسے میں آئیں
میرا خیال ہے آپ مدرسہ ان تک لے جائیں. بہت اچھا. یونیورسٹیز کے اندر اسٹڈی گروپس ایسے بننے چاہیے. ختم نبوت کے حوالے سے ہر طرح کی تنظیمیں بن رہی ہیں. اس ملک میں سوشلسٹ اپنے اسٹڈی سرکلز کر رہے ہیں, لبرلز اپنے اسٹڈی سرکلز کر رہے ہیں. اس حوالے سے بڑی یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا, بڑا مثبت پیش رفت ہے. ہمارے یہاں بیرا شریف میں جو ہماری صوفی خانقاہیں تھیں, ان کا قیام پاکستان میں بھی بڑا کردار رہا ہے, اور بعد میں بھی جب کہیں کوئی کرائسس آیا تو انہوں نے بڑا رول پلے کیا. ابھی ہمارے جو خواجہ سیالوی ہیں, خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی, وہ بہت بڑی ایک صوفی خانقاہ ہے, اسپرچول ان کی وہ ایک شناخت ہے, اور انہوں نے ختم نبوت کا عالمی فورم بنانے کا اعلان کیا ہے, اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, مریدین ہے, سلسلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ایک جو شعور ہے یہ اعلیٰ سطح پہ صوفیاء کے یہاں بھی پایا جاتا ہے, علماء کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. یہاں میں آپ سے مزید ایک چیز کی رائے لینا چاہوں گا. ختم نبوت کے ساتھ جڑا یہ ایک معاملہ ہے, یہ جو بلاسفیمی کا معاملہ ہے, اور اس میں آپ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, اور آپ کو دھمکایا بھی جا رہا ہے, ڈرایا بھی جا رہا ہے, اور بہت سے لوگ اس کو ایک سازشی تھیوری کہہ کے آپ کو بھی اس کا حصہ قرار دے رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت یہ کہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے چونکہ ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں تو 2-3 چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر گروہ ہے, یہ بات اب ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز کا اویلیبل ہے کہ وکیل بھی ان کے ہیں گستاخوں کے ساتھ. میڈیا پہ جو ان کو شروع میں کوریج ملی وہ بھی اسی طبقے کی طرف سے ملی, اور اوورسیز پروگراموں کے لیے فنڈنگ بھی انہوں نے ہی کی, اور ان کا جو سو کالڈ خلیفہ ہے اس کو جو خطوط وغیرہ جا رہے ہیں کیسز کی اپڈیٹس کے حوالے سے وہ بھی اویلیبل ہے, ریکارڈ پہ موجود ہیں. اینڈ ابو آل rather interestingly بلاسفمی تو ہر مذہب کی جا رہی ہے, اسلام کی زیادہ کی جا رہی ہے, لیکن کرسچینٹی کی بھی کی جا رہی ہے, ہندوازم کی بھی کی جا رہی ہے, سارے مذاہب کی ہے. ختم نبوت کے منکروں کا جو مذہب ہے اس کی کوئی نہیں ہے. اس کے کسی مبینہ طور پہ جو مقدس شخصیات ہیں ان میں سے کبھی کسی کی یہ تو پھر تانے بانے ادھر ہی جا ملتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ توہین کرنے والوں کے لیے کیا فرق پڑتا ہے, کسی کی بھی کر دیں اگر انہیں فرق نہیں پڑتا, ان کی نہیں کر رہے ہیں. خیر ایک تو یہ چیز. دوسری جو اس کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں, دیکھیں ابھی الحمدللہ ایک بڑی ٹریمنڈس قسم کی اویکننگ سٹارٹ ہوئی ہے پاکستان میں, کہ جو انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کہ کوئی گینگ ہے وہ معصوم بچوں کو پھنسا رہا ہے, اور وہ ساری جذباتیت پہ گیم کھیلنی ہے, اس کے بیونڈ نہیں جانا. تو اب لوگوں کا ایک شرح صدر ہونا شروع ہوا کہ یہ قانونی معاملات ہیں, ان کو آپ عدالت میں لے کے جائیں گے, اگر کیسز غلط ہیں تو آپ کے خلاف ٹیکنیکل رپورٹس موجود ہیں, آپ کے خلاف فورینزک رپورٹس موجود ہیں, آپ کے خلاف DNA رپورٹس موجود ہیں, آپ انہیں چیلنج کریں. اب لوگ پاگل تو نہیں ہیں کہ 400-450 بندہ اگر پکڑا گیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے کبھی کہ ایک رپورٹ کو بھی چیلنج کیا ہو. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر معصوم لوگ ہیں تو وہ جا کے کہیں کہ جناب یہ میں نہیں مانتا, آپ میں فورینزک اپنی خود کراؤں گا, ٹیکنیکل رپورٹ میں اپنی خود بناؤں گا, DNA رپورٹ میں اپنی, لیکن کسی جگہ ادارے کے ساتھ. کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. لیکن آپ عدالت سامنے بٹھا دیں, وہ ایک ماں ہے, دیکھو بھائی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے فلاں کے, وہ سمپیتھی گین کر رہے ہیں. کسی دہشت گرد کی ماں ہے وہ بھی آپ کو یہی آ کے کہے گی. آج کل تو خیر وہ BLA والوں نے سٹارٹ بھی کیا ہے, وہ اپنی ایک خاتون ہے وہ دکھا رہے ہیں اس کو کہ یہ ماں دیکھو یہ کیسے, لوگ کہتے ہیں اس پہ کیس کرو, تو وہ ماں ہے وہ تو کہے گی. عدالت جو ہے وہ کورٹ آف ممتا نہیں ہوتی ہے, وہ کورٹ آف لا ہوتی ہے, وہاں پہ آپ نے قانون جا کے بتانا ہے. تو ایک بڑی پیمانے پہ الحمدللہ ایک شرح صدر ہوا ہے. کچھ لوگ ابھی ان کے ساتھ کھڑے ایسے ہی وہی بانسری کے بس یہ معصوم ہے اور مظلوم ہے, اور معصوم ہے اور مظلوم ہے, اور وہ جو لوگ مدعی ہیں وہ ظالم ہیں. حالانکہ بھائی ظالم ہے تو ان پہ آپ کیس کر دو, کہ آپ کو کس نے روکا ہے. تو یہ اس طرح کے دلائل, اس طرح کی ریشنل آرگومنٹیشن سے اب لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ واقعی یہ جھوٹ بول رہے تھے, اور واسٹ میجورٹی ان کے پاس جو لوگ بات کرنے والے تھے وہ خاموش بھی ہو گئے ہیں. صحیح. اور وہ خاموش کیسے رہو, آپ دیکھیں آپ کیسے دفاع کریں. مثال کے طور پہ ان کا ایک آدمی ہے, وہ آگے کہتا ہے کہ میرے بچے کو انہوں نے پکڑا ایسے کہ تصویر ایک اسے بھیجی, اس نے کہا یہ کیا بھیجا ہے, آگے سے بھیجنے والوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بھیجا, اس نے کہا جی آپ نے بھیجا ہے, اس نے کہا جی نہیں بھیجا, اس کو کہا آپ ثبوت دیں, اس نے ثبوت کے طور پہ وہ تصویر واپس بھیجیں, اس کو پکڑ لیا. اب لوگ اس سے بڑے متاثر تھے کہ یار دیکھو کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے
لیکن جب میں نے اپنی ڈاکومنٹریز میں اس کے بیٹے کے وہ ڈی این اے ایویڈنسز بھی دکھائے کہ اس کا گندا مادہ انزال کیا ہوا قرآن پہ پی ایف ایس اے جو کہ ریاستی ادارہ ہے فورینسک سائنس ایجنسی پنجاب کی، اس کی سرٹیفائڈ ہے، تو جو وہ بھی جب یہی کہانی، تو لوگوں کو پھر ہوا کہ یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے بڑے، تم اس رپورٹ کو چیلنج کرو. ایویڈنسز موجود ہیں، اور پھر اگر بات دلیل سے ہو رہی ہے تو اس کا رد جذبات سے تو نہیں کیا جا سکتا. ایگزیکٹلی. تو یہ لوگوں کو یہاں سے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یہ تو کسی بھی معاملے پہ جھوٹ بول سکتے ہیں. پھر اعجاز اسحاق کی عدالت کے بعد بھی لوگوں کو بہت ہوا کہ جان محمد خان صاحب نے تو صرف ایک دن آرگومنٹ دیے، دوسرے دن 15-20 منٹ آرگومنٹ سن کے جلدی جلدی فیصلہ دے دیا. یہ کون سی عدالت میں ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو سنتے ہیں دوسری کو سنتے ہی نہیں ہیں؟ تو یہاں سے لوگوں کو آئیڈیا ہونا شروع ہوا کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے. اور اب ہماری یہ عشق کا قافلہ نام سے ایک انڈیور چل رہا ہے. میں پاکستان بھر کے شہروں میں جا رہا ہوں، علماء، سول سوسائٹی، لائرز، ڈاکٹرز، بڑی بڑی الحمدللہ وہ پروگرامز ہوتے ہیں. بھیرا میں ہو چکا، آپ کے ادارے کے توسط سے اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو، بہاول نگر میں ہو چکا، رحیم یار خان میں ہو چکا، اس کے ساتھ ساہیوال میں ہوا، لاہور میں ملٹیپل ہوئے، قصور، باقی بھی ابھی رمضان ایک کے بعد بیداری شعور کا مرحلہ ہے، اور اس میں آپ آواز پہنچا رہے ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور جو ارباب اقتدار ہیں یا ارباب بسط و کشاد ہیں، انہیں بھی یہ چاہیے کہ اس کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے اوپر پوری طرح ایک جو ہے وہ ایکٹیونیس کے ساتھ اس کو ہینڈل کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی سمپل سی بات ہے، ہر حق وہ تقاضا رکھتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ ماں کا بچوں پہ حق ہے، یہ ایک کوئی ایبسٹریکٹ میں کوئی جملہ نہیں ہے. اس حق کے کچھ تقاضے ہیں، بے شک سرٹن چیزیں ہونی چاہیے. تو ہم کیا یہ بات نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حق ہے ہم پہ؟ بے شک اس حق کا کوئی تقاضا ہوگا. بے شک. تو قرآن نے نبی علیہ السلام سے یہ تو کہا، اور کیا اس کی استعاروں میں تشریح ہمارے سیرت نگاروں نے کی کہ نبی علیہ السلام کی وجہ شہرت صرف یہ تو نہیں تھی کہ وہ چادر پہنتے تھے، تو عرب میں عام لوگ پہنتے ہوں گے، لیکن اللہ جہاں پہ کہہ رہا ہے قم فانذر، اس کے پیچھے چادر کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یا ایھا المدثر، متاثر لوگ سیرت نگار جو لکھتے ہیں کہ اصل میں جو چادر ہے نا وہ آرام کا استعارہ تھا. تو اللہ عز و جل اس استعارے کو کہ یہ آرام کی جو بات ہے نا اب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں. تو جو نبی ہمارے لیے ایسے اٹھے کہ جن کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی کہ نبی اور نبی کے اہل بیت نے کچھ دن مسلسل اچھا کھانا کھایا ہو، کچھ دن سے زیادہ، یعنی کہ 2-4 دن اچھا کھانا آیا، پھر بات وہی. مسلسل سٹرگل، مجاہدہ. قم میں کیا تھا؟ اس قم میں ہجرت بھی تھی، جہاد بھی تھا، اس کے اندر زخم بھی تھے، اس کے اندر شیب ابی طالب بھی ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز ہمارے لیے. تو اگر نبی ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا یہ حق نہیں ہے کہ آج ہم ان کے لیے کھڑے ہوں. اٹس دیٹ سمپل کوسچن. یہ وزیر اعظم کے لیے بھی اتنا ہی سوال ہے، اور ایک آدمی جو ہمارا بھائی جو ریڑھی کے ذریعے اپنا رزق پورا کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی سوال ہے کہ کیا اس نبی کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم کھڑے؟ And whoever finds the answer وہ پھر کھڑا ہی ہوتا ہے. ہر مسلمان، ہر مومن کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کو محسوس کرے. اچھا، یہاں آخر میں کیونکہ رمضان کریم ہے اور یہ ٹرانسمیشن ہمارے ویورز تک رمضان میں پہنچ رہی ہے، تو اس پہ بھی تھوڑا آپ آخر میں کچھ بتا دیں کہ یہ جو ہمارے ہاں رمضان کے اندر ایک بے توقیری رمضان کی ہو رہی ہے، یہ بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتا. 2-3 چیزیں. ایک تو انفرادی طور پہ ہماری طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ رمضان کی راتیں اللہ رب العزت سے تعلق بنانے کے لیے تھیں. ہمارے شہروں میں فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ شروع ہو گئے ہیں، اور اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ، ساری رات کھیلتے ہیں، وہ ساری کھا کے سو جاتے ہیں، پھر افطار کا انتظار کرتے ہیں. ایک یہ رویہ. دوسری طرف پیمرا کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو بیہودہ قسم کے ڈرامے اور وہ شوز ہیں وہ رمضان میں رکھ دی ہیں. اس پہ کیا کہیے گا؟ تو یہ جو کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ یار ایسا کرو کہ نیت یہ کر لو کہ امت فٹ ہونی چاہیے. ہاں جی. تو یہ نیت کر لو تو ثواب بن جائے گا. یہ صحیح گنجائش نکل آئے گی. پیمرا کا کیا کریں بھائی؟ ابھی ایک حرام کاری چل رہی ہے، مرد عورت ناچ رہے ہیں، ڈانس چل رہا ہے، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں یہ رمضان اسپیشل ہے. خود کی شرم نہیں آتی؟ رمضان اسپیشل ہے، رمضان ان چیزوں کے لیے آیا تھا. یہ تو تمہاری ویسے ہی حرام کاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کر ہی رہے ہو
جیسے بھی کر رہے ہو، پاکستان کے آئین قانون کو توڑ کے کر رہے ہو، ادارے خاموش ہیں، کچھ بھی ہیں، تم نے رمضان کو دیکھیں، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا. سبورژن ایک بہت ہی ایک ایسی مطلب چیز ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز کا بجٹ کا بڑا بڑا حصہ اس پہ لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنے نظریاتی طور پہ کیسے ہٹانا ہوتا ہے. اس کے کچھ اصول ہیں، پرنسپلس ہیں. اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ مذہب کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مکس کر دیا جائے، اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہے. ہمارے میڈیا پہ آپ یہ دیکھیں، یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی کہ سال میں 11 مہینے جو رقاصہ رقص کرتی ہے اور سکھاتی ہے، ایک مہینہ وہ آ کے رمضان کی ٹرانسمیشن بھی کر رہی ہوتی ہے. تو انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ حلال حرام مکس ہو رہا ہوتا ہے. یہی بات. حرام بذات خود بہت خطرناک ہے. میں مفتی نہیں ہوں، میں دین کا فارمل طالب علم نہیں ہوں، انفارمل ہوں، تو جو میں کہنے لگا ہوں شاید یہ غلط ہو، لیکن میں اپنا تجربہ اور مشاہدہ میں بیان کر رہا ہوں کہ حرام بہت غلط چیز ہے، لیکن حرام کا حلال کے ساتھ مکسچر اس سے زیادہ غلط چیز ہے. میری دلیل یہ ہے کہ جو حرام ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ریزسٹنس، ایک اس کے خلاف مذمت، مزاحمت، مدافعت اس حوالے سے آتی ہے کہ آپ کو شعوری طور پہ پتہ ہے کہ یہ حرام ہے. سو یو کین آلویز پل یور سیلف اوے فرام اٹ. جب اس کے اندر حلال مکس ہوتا ہے نا، تو انسان کی دلیلیں یہ آتی ہیں کہ یار فلاں فلاں چیز ٹھیک تو ہے نا اس میں، تو اس کے اندر پھر انسان حرام ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے. تو کالے جادو کے اندر صرف حرام سفلی علوم تو نہیں ہے جی، اس کے اندر قرآن بھی پڑھتے ہیں جی. ہوتا کیا ہے، حلال کو حرام کے ساتھ مکس کر کے جو نتیجے نکالتے ہیں. ایپسٹین کے جزیرے میں کیا ہوا ہے؟ بچہ معصومیت کی علامت ہے، ریپ الٹیمیٹ جرم ہے انسانیت کے خلاف، انہوں نے اس حلال کو حرام کے ساتھ مکس کر دیا. یہ ہمارے میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس حلال اور حرام کے کہ آپ قرآن کی آیت ڈسکس کی جا رہی ہے اور آپ کے ذہن میں وہ ٹھمکا آ رہا ہے جو آپ نے پچھلے مہینے دیکھا تھا اسی عورت کا، تو حلال اور حرام تو ہمارے ذہن میں مکس ہو رہے ہیں. بالکل، یہ بڑی جوہری اصولی بات ہے. تو اس لیے ہمارا میڈیا جو کچھ کرتا ہے، مذہب کو انٹرٹینمنٹ بنا کے رکھنا، علماء سے پروگرام لے کے اداکاروں کے حوالے کر دینے، اور وہاں پہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ دو لوگوں کو بلا کے انٹرٹینمنٹ کی ایک نئی شکل یہ بھی ہے، دو مولویوں کو لڑا دینا آپس میں، لڑا دینا فار ایبسلیوٹلی نتھنگ. تو وہ اس کے بعد وہ سے کیپشن تھم نیلز پہ یہ ہوتی ہے، بس کرا دی، چیز صرف کرا لائکس دی، لینے یہ کے کر لیے دیا. وہ اس چکر میں. اچھا، اس میں میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں جو ہمارے کچھ احباب موجود ہیں ان سے بھی کوئی ایک سوال ایڈ کر لیا جائے تاکہ جناب میرا نام غلام محی الدین ہے، اور سر کیسر رجت صاحب سے ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک مذہبی پہلو ہے اور اس وقت جو جدید اشکالات کے بعد ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، تو چلیں اکیڈمیز میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، ان تک تو یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اویئرنیس آ رہی ہے. عام پبلک لیول جو ہے وہاں تک اس کو کیسے لے جایا جائے اور ان کے بچاؤ کے طریقے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو بلاسفمی کے حوالے سے، جی بلاسفمی کے لحاظ سے اور یہ ختم نبوت کے لحاظ سے. دیکھیے، بلاسفمی کے حوالے سے تو ہمارے کوئی 15 کے قریب ریاستی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ چیز لکھ کے دی ہوئی ہے کہ وہ کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے، جس کے اندر محکمہ تعلیم بھی ہے، یہ بڑی جوہری اصولی بات ہے، وزارت اطلاعات و نشریات بھی ہے، اور قرآن بورڈ بھی ہیں، اور یہ مطلب 10 قومی وفاقی ادارے ہیں اور 5 صوبائی ادارے ہیں، اور وہ ان کا کام ہے، اوبلیگیشن ہے، ہم ان کو پش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ضرور کریں. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، میرے خیال میں ختم نبوت کو ایک تو جو اچھا اس میں کے اندر اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں جو ہمارے عناصر موجود ہیں ان سے بھی کوئی ایک سوال ایڈ کر لیا جائے تاکہ کہ نبوت کا ایک سب اسپیشلسٹ ایریا ختم نبوت کے حوالے سے میرے خیال میں ایک علیحدہ ڈسپلن کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے، کیونکہ جب وہ پڑھایا جائے گا تو اس کے اندر وہ ساری سازشیں انکلوڈ ہو جائیں گی جو کی جا رہی ہیں، تو لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ تحریک جدید کیا چیز ہے اور یہ کیوں اتنی ایبہورنٹ ہے ٹورڈز اسلامک انجنکشنز. ان کے باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ بھی سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے، پورا سلیبس اختیار ہونا چاہیے. تو نبوت کے ساتھ ختم نبوت ویری ویری امپورٹنٹ ایک چیپٹر کے طور پہ. ماشاءاللہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. میرا آپ سے سوال ہے کہ اس پرفتن دور میں ہماری نوجوان نسل عقیدہ ختم نبوت سے بڑی دور ہے، تو ہم ایسے کون سے اقدام اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل عقیدہ ختم نبوت سے جڑ جائے، نہ کہ دور ہو؟ اچھا، میری اسیسمنٹ نا اس پہ بہت ڈفرینٹ ہے. دیکھیں، ہزارہا ان کی کوششوں کے باوجود
اگر یہ عوامی لیول پہ کامیاب نہیں ہو رہے then I'm of the opinion کہ ہمارے نوجوان شاید عقیدہ ختم نبوت سے دور نہیں ہیں اتنے. ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پہرا ختم کر دیا جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. خاک بدہن وہ پہرا بڑا ضروری ہے. کہ اب یہ دیکھیے کہ جتنا کروڑوں اربوں کے حساب سے ان لوگوں نے پیسہ بھی لگا دیا, ان لوگوں نے کہاں کہاں اپنے بندے ایڈجسٹ کر دیے, میڈیا کے اندر, ایکڈیمیا کے اندر, کہاں کہاں, لیکن اس کے باوجود ان کو ادارتی سطح پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کی ہے, عوامی سطح پہ پذیرائی نہیں بات آپ ہے. کی درست ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دینی اداروں نے محنت کی ہے, کام کیا ہے. ہاں اب وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں, یعنی جو میڈیا پروڈکشن ہے ویسے بھی مومن اور مسلمان کے خمیر میں جو عشق رسول اور محبت ہے وہ تو الحمدللہ ہر ایک مومن جو ہے اس کے ہاں یہ ایبسلیوٹلی سر. تو اس کے ماڈلز چینج ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب سوشل میڈیا کے دور ہے, شارٹر ویڈیوز لوگوں کو اچھے لگتے ہیں, تو ختم نبوت کے حوالے سے لانگ فارم کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ بڑی ضخیم کتابوں کے ساتھ ساتھ اگر شارٹس بھی ایسے آنا شروع ہو جائیں, گرافکس اینیمیشنز کے جو نیا ذہن جس کی طرف متوجہ ہے, تو وہ اوبیسلی ایک اپ ڈیٹ ہوگی اسٹریٹجی میں. لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ ان کو شاید افسوس زیادہ اسی چیز کا ہے کہ ہم اتنے زیادہ پیسے لگانے کے بعد بھی عوامی طور پہ گرو نہیں کیا انہوں نے. جس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں سر, وعلیکم السلام, ایک اجازت دیں, میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اب وقت بھی بہت جی کم ہے. میرے والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یہ سورہ کوثر کو دیکھا ہے, یہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ کیسی ہے. میں اب سورہ کوثر کو پتہ ہے, ختم نبوت ہی پتہ ہے, لیکن آپس میں کیا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ اب کوثر کا جو مرضی ترجمہ کر لو, تمہاری اپنی مرضی ہے, لیکن کیا شعوری طور پہ یہ ممکن ہے کہ جس نبی نے آخری نبی نہ ہونا ہو اس کو کوثر عطا کر دی جائے؟ کیا بڑی باریک بات ہے, لیکن بڑی کوئی تو الٹیمیٹ چیز ہے نا. اور دوسری اس کے ساتھ کہ اس کے جو اگلی پھر تانے بانے میرے اپنے بھی ذہن میں شروع ہو گئے, کچھ وہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ابتر کیسا لفظ ہے, کہ یہ اتنا ابتر ہے کہ قرآن میں بھی ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے, کہ جس نے اس کثرت سے, یعنی کہ جو آخری نبی کو دی ہے, اس سے اختلاف کیا, وہ ایسا ابتر ہوا کہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ شاید وہ دنیا میں رہا ہوگا, نام و نشان مٹ گیا. نام و نشان مٹ گیا. یہ اس وقت پاکستان میں جس فتنے کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ خود 12 فرقوں میں بڑھ چکا ہے. افریقہ میں کیس چل رہے ہیں, کہتا ہے میں خلیفہ ہوں, کہتا ہے میں خلیفہ ہوں. اب تک تو یہ تو بنیادی طور پہ پکی بات ہے کہ قرآن کا فیصلہ, قرآن کا فیصلہ اٹل. بالکل. میرا جناب قیصر صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہر بندہ ہی کیوں ختم نبوت پر اٹیک کرتا ہے؟ آگے جو میں نے عرض کی ہے نا کہ اللہ عز و جل کا مقدمہ جو دین کا مقدمہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے ختم نبوت سے. اگر آپ ختم نبوت کا یہ آخری اینٹ ہے نا, اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر دیکھیں اس میں نا کچھ روحانی چیزیں ہیں, وہ میری ڈومین نہیں ہے کہ میں ان کو اس طرح سے ایکسپلین کروں کہ اللہ جب نبیوں سے گواہی لے رہے ہیں کہ جب آخری رسول آئیں گے تو تم نے مدد کرنی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے نبی اس وقت موجود ہوں گے نا. اب ہم جا رہے ہیں ایک میٹا فزیکل ڈومین میں اس سے زیادہ چھیڑخانی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی نبوت تو ایک صفت ہے اور ایک صاحب صفت ہے. تو اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب صفت کی صفت پیچھے رہے گی, کہ جو نبی جس دور میں, جو اس دور میں نہیں بھی ہے نا, تو اس نے پچھلے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان پہ ایمان لے کے آنا ہے. تو اہل یہود اسی لیے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے. اب ہندوستان کی کتابوں میں دیکھیں جو وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے بیان کیا گیا کہ ریگستان کے علاقے میں ہوں گے, اپنے شہر سے نکالے جائیں گے, اپنے وطن سے 10,000 ساتھیوں, اور وہ شمال میں جائیں گے اور 10,000 ساتھیوں کے ساتھ واپس آئیں گے, اور پھر اپنے شہر کو فتح کریں گے, وطن کو فتح. مدینہ مکہ کے شمال میں ہے, وہ ریگستانی علاقہ ہے, مکہ کا 10,000 صحابہ کے ساتھ آگے فتح مکہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ سارے انبیاء جو پہلے آئے تھے, ایون ہندوستان میں آئے تھے, وہ اپنی جو صاحبان صفت تھے, اپنی صفت یعنی نبوت کا اثر پیچھے چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ سارے کا سارا کنکلوڈ ہوتا ہے آخری اینٹ پہ, دا لاسٹ بریک. اس سے چھیڑخانی کا مطلب یہ ہے کہ سب کا کام کولیپس ہوتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی سارے یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں. سب کی نبوت کا کام انکمپلیٹ ہے اگر یہ آخری اینٹ اپنی جگہ پہ سے ہل جاتی ہے. تو شیطان نے کیا کہا تھا, اس نے کسی ایک نبی کا نام تو نہیں لیا تھا نا,
اس نے تو سارے انبیاء کے خلاف کیس کرے، میں سب کے بندوں کو بھڑکاؤں گا. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ سر. یہ اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ختم نبوت کتنی جوہری امپورٹنٹ بات اور خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا. تو جناب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت ہی مصروف آپ کا اسکیڈول ہوتا ہے، اس میں آپ نے وقت بھی دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ کریم آپ کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے. اور جس طریقے سے آپ بیداری شعور کا کام کر رہے ہیں اور جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑی محبت سے آپ کو سنتے ہیں، اللہ کریم آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس پہ ہماری آج کی یہ ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوگی، اور آخر میں آپ علامہ احسان الحق صدیقی صاحب اور علامہ غلام محی الدین صاحب، ان دونوں سے جو ہماری دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بادامی باغ لاہور کی برانچ ہے، اس کی تھوڑا شارٹ تعارف اور ڈاکومنٹری جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 صوبائی ادارے ہیں اور وہ ان کا کام ہے، اوبلیگیشن ہے، ہم ان کو پش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ضرور کریں. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، میرے خیال میں ختم نبوت کو ایک تو جو سے ہمارے اسکولوں کے اندر اس کے عناصر موجود ہیں، لیکن آئی تھنک اٹ کین بی بیٹر ان دیٹ ریگارڈ کہ نبوت کا ایک سب اسپیشلسٹ ایریا ختم نبوت کے حوالے سے میرے خیال میں ایک علیحدہ ڈسپلن کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے. کیونکہ جب وہ پڑھایا جائے گا تو اس کے اندر وہ ساری سازشیں انکلوڈ ہو جائیں گی جو کی جا رہی ہیں، تو لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ تحریک جدید کیا چیز ہے اور یہ کیوں اتنی ابہورنٹ ہے ٹورڈز اسلامک انجنکشنز. ان کے باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ بھی سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے. پورا ایک سلیبس تیار ہونا پورا سلیبس اختیار ہونا چاہیے. تو نبوت کے ساتھ ختم نبوت ویری ویری امپورٹنٹ ایک چیپٹر کے طور پہ. ماشاء اللہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. میرا آپ سے سوال ہے کہ اس پرفتن دور میں ہماری نوجوان نسل عقیدہ ختم نبوت سے بڑی دور ہے، تو ہم ایسے کون سے اقدام اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل عقیدہ ختم نبوت سے جڑ جائے، نہ کہ دور ہو؟ اچھا، میری اسیسمنٹ نا اس پہ بہت ڈفرینٹ ہے. دیکھیں، ہزارہا ان کی کوششوں کے باوجود اگر یہ عوامی لیول پہ کامیاب نہیں ہو رہے، then I'm of the opinion کہ ہمارے نوجوان شاید عقیدہ ختم نبوت سے دور نہیں ہیں اتنے. ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پہرا ختم کر دیا جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. خاک بدہن وہ پہرا بڑا ضروری ہے. کہ اب یہ دیکھیے کہ جتنا کروڑوں اربوں کے حساب سے ان لوگوں نے پیسہ بھی لگا دیا، ان لوگوں نے کہاں کہاں اپنے بندے ایڈجسٹ کر دیے، میڈیا کے اندر، ایکڈیمیا کے اندر، کہاں کہاں، لیکن اس کے باوجود ان کو ادارتی سطح پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کی ہے، عوامی سطح پہ پذیرائی نہیں آپ ہے. کی درست ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دینی اداروں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے. ہاں اب وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں، یعنی جو میڈیا پروڈکشن ہے، ویسے بھی مومن اور مسلمان کے خمیر میں جو عشق رسول اور محبت ہے وہ تو الحمدللہ ہر ایک مومن جو ہے اس کے ہاں یہ ایبسلیوٹلی سر. تو اس کے ماڈلز چینج ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب سوشل میڈیا کے دور ہے، شارٹر ویڈیوز لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، تو ختم نبوت کے حوالے سے لانگ فارم کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ بڑی ضخیم کتابوں کے ساتھ ساتھ اگر شارٹس بھی ایسے آنا شروع ہو جائیں، گرافکس اینیمیشنز کے جو نیا ذہن جس کی طرف متوجہ ہے، تو وہ اوبیسلی ایک اپ ڈیٹ ہوگی اسٹریٹجی میں. لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ ان کو شاید افسوس زیادہ اسی چیز کا ہے کہ ہم اتنے زیادہ پیسے لگانے کے بعد بھی عوامی طور پہ گرو نہیں کیا انہوں نے. جس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں سر، وعلیکم السلام، ایک اجازت دیں، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اب وقت بھی بہت جی کم ہے. میرے والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یہ سورہ کوثر کو دیکھا، یہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ کیسی ہے. میں سورہ کوثر کو پتہ ہے، ختم نبوت ہی پتہ ہے، لیکن آپس میں کیا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ اب کوثر کا جو مرضی ترجمہ کر لو، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن کیا شعوری طور پہ یہ ممکن ہے کہ جس نبی نے آخری نبی نہ ہونا ہو اس کو کوثر عطا کر دی جائے؟ کیا بڑی باریک بات ہے، لیکن بڑی کوئی تو الٹیمیٹ چیز ہے نا. اور دوسری اس کے ساتھ کہ اس کے جو اگلی پھر تانے بانے میرے اپنے بھی ذہن میں شروع ہو گئے، کچھ وہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ابتر کیسا لفظ ہے، کہ یہ اتنا ابتر ہے کہ قرآن میں بھی ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، کہ جس نے اس کثرت سے، یعنی کہ جو آخری نبی کو دی ہے، اس سے اختلاف کیا، وہ ایسا ابتر ہوا کہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ شاید وہ دنیا میں رہا ہوگا، نام و نشان مٹ گیا. نام و نشان مٹ گیا.
یہ اس وقت پاکستان میں جس فتنے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ خود 12 فرقوں میں بڑھ چکا ہے. افریقہ میں کیس چل رہے ہیں، کہتا ہے میں خلیفہ ہوں، کہتا ہے میں خلیفہ ہوں اب تک. تو یہ تو بنیادی طور پہ پکی بات ہے کہ قرآن کا فیصلہ اٹل. بالکل. میرا جناب قیصر صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہر بندہ ہی کیوں ختم نبوت پر اٹیک کرتا ہے؟ آگے جو میں نے عرض کی ہے نا کہ اللہ عز و جل کا مقدمہ جو دین کا مقدمہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے ختم نبوت سے. اگر آپ ختم نبوت کا یہ آخری اینٹ ہے نا، اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر دیکھیں اس میں نا کچھ روحانی چیزیں ہیں، وہ میری ڈومین نہیں ہے کہ میں ان کو اس طرح سے ایکسپلین کروں کہ اللہ جب نبیوں سے گواہی لے رہے ہیں کہ جب آخری رسول آئیں گے تو تم نے مدد کرنی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے نبی اس وقت موجود ہوں گے نا. اب ہم جا رہے ہیں ایک میٹا فزیکل ڈومین میں اس سے زیادہ چھیڑخانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی نبوت تو ایک صفت ہے اور ایک صاحب صفت ہے. تو اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب صفت کی صفت پیچھے رہے گی، کہ جو نبی جس دور میں جو اس دور میں نہیں بھی ہے نا، تو اس نے پچھلے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان پہ ایمان لے کے آنا ہے. تو اہل یہود اسی لیے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے. اب ہندوستان کی کتابوں میں دیکھیں جو وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے بیان کیا گیا کہ ریگستان کے علاقے میں ہوں گے، اپنے شہر سے نکالے جائیں گے، اپنے وطن سے 10,000 ساتھیوں، اور وہ شمال میں جائیں گے اور 10,000 ساتھیوں کے ساتھ واپس آئیں گے اور پھر اپنا شہر کو فتح کریں گے، وطن کو فتح. مدینہ مکہ کے شمال میں ہے، وہ ریگستانی علاقہ ہے، مکہ کا 10,000 صحابہ کے ساتھ آگے فتح مکہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ سارے انبیاء جو پہلے آئے تھے ان ہندوستان میں آئے تھے، وہ اپنی جو صاحبان صفت تھے، اپنی صفت یعنی نبوت کا اثر پیچھے چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ سارے کا سارا کنکلوڈ ہوتا ہے آخری اینٹ پہ، دا لاسٹ بریک. اس سے چھیڑخانی کا مطلب یہ ہے کہ سب کا کام کولیپس ہوتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی سارے یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں. سب کی نبوت کا کام انکمپلیٹ ہے اگر یہ آخری اینٹ اپنی جگہ پہ سے ہل جاتی ہے. تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کسی ایک نبی کا نام تو نہیں لیا تھا نا اس نے تو سارے انبیاء کے خلاف کیس کیا، میں سب کے بندوں کو بھڑکاؤں گا. That is the most important point, sir. یہ اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ختم نبوت کتنی جوہری بات اور خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا. تو جناب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت ہی مصروف آپ کا اسکیڈول ہوتا ہے، اس میں آپ نے وقت بھی دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ کریم آپ کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے آپ بیداری شعور کا کام کر رہے ہیں اور جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑی محبت سے آپ کو سنتے ہیں، اللہ کریم آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس پہ ہماری آج کی یہ ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوگی، اور آخر میں آپ علامہ احسان الحق صدیقی صاحب اور علامہ غلام محی الدین صاحب ان دونوں سے جو ہماری دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بادامی باغ لاہور کی برانچ ہے اس کی تھوڑا شارٹ تعارف اور ڈاکومنٹری جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بادامی باغ، جس کا سنگ بنیاد حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے 1995 میں رکھا، اور اس ادارے کی باغ دوڑ علامہ خان محمد قادری مدظ اللہ العالی اور علامہ محمد اکرم الازہری کے حوالے کی. ان دونوں حضرات نے الحمدللہ اس ادارے کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا اور چلایا. 2014 میں یہ ذمہ داری حضور دیوان کریم حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے بندہ ناچیز کے سپرد کی. اس وقت سے اس ادارے کی خدمت کی ڈیوٹی میں سر انجام دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت دیوان کریم پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی سے ہم نے بہت سارے سنگ میل طے کیے. اللہ کے فضل سے ہم نے اس دارالعلوم میں الحسنات IT سینٹر کے قیام عمل میں لائے، جس کو بہت احسن انداز میں ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک موجودہ دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضیاء الامت لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا. ہمارے بچے بحیرہ شریف میں امتحانات دیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 100% کے قریب ہمارا رزلٹ آتا ہے. اور اس ادارے کے بچے اس وقت جامعہ الازہر کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب اور پاکستان کی یونیورسٹیز میں تعلیمی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں، دیگر بہت سارے شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس ادارے کو انشاءاللہ تعالی ہم نے مستقبل میں یونیورسٹی کے لیول پر لے کر جانا ہے اور اس کی خدمات پورے ملک تک پھیلانی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ داتا نگر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حسین یادوں اور خوابوں کی تعبیر ہے. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی ایک شاخ داتا نگری لاہور میں بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ کے قریبی دوستوں میں سے حاجی عبدالمجید صاحب اور حاجی محمد صدیق صاحب نے بادامی باغ کے علاقہ میں اپنی ذاتی جگہ ڈونیٹ کی اور وہاں پر 1995 میں باقاعدہ اس کا افتتاحی پروگرام ہوا، جس میں سید جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تشریف لائے اور اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی. 1995 سے اس تعلیمی سفر کا آغاز ہوا اور آج 2026 ہے. اس طویل دورانیے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، اساتذہ کرام کی محنت سے اور طلباء کرام کی جو خصوصی کاوشیں ہیں اس سے طلباء کو محنتی کیریئر میں اس حد تک جو ہے وہ عروج ملا کہ وہ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مرکزی دارالعلوم سے تعلیم کا سلسلہ پایہ تکمیل کی طرف لے جانے کے بعد وہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز سے انہوں نے اپنی ڈگریز کو مکمل کیا، اور نہ صرف یونیورسٹی سے بلکہ جامعہ ازہر اور مختلف جو عالمی ادارے ہیں وہاں سے اپنی علمی کیریئر کو مکمل کرنے کے بعد اب وہ نہ صرف علمی میدانوں میں ان یونیورسٹیز کے اندر اور ہائر یونیورسٹی اور بین الاقوامی یونیورسٹی ہیں وہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ مختلف جو سماجی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنائے ہوئے معاشرے کے ایک بہترین کارکن کی حیثیت سے، بہترین شہری کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور امید کی جاتی ہے کہ جس طرح کی کاوش پہلے دور میں جاری رہی ایسی ہی کاوش جو ہے وہ اب بھی جاری ہے، اور یہ ابھی جو بیان کیا گیا کہ اس کو مرکزی دارالعلوم کے ساتھ ساتھ اس لیول پر لے جایا جائے کہ یہ نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی علوم کا ایسا ماحول یہاں پہ جو بن جائے کہ یہ دین اور دنیا کا مرکز کی حیثیت سے سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان اور اسلام کے لیے نفع بخش ادارہ کی حیثیت میں یہ اپنا کردار اور اپنا تشخص جو ہے وہ سامنے لا سکے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس ادارے کو بہتر سے بہتر بنانے کی اور طلباء کو اور اساتذہ کو اس کو بہتر طریقے سے لے کر چلنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں. درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں.